اور دوسرا گروہ انکار کرنے والا۔ اب اس ماننے والوں میں سے پھر آگے جو ہے وہ دو گروہ بنیں گے۔ دو گروہ کون سے ہوں گے؟ ایک تو وہ جنہوں نے فوراً حق کو دیکھا، حق کو مانا، حق کو پا لیا، حق کے ہو گئے، اور دوسروں کے ساتھ بھی اپنا اسی طرح جو ہے وہ حق برابر کیا۔ اور دوسرے وہ ہیں جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے دریافت کرنا کسی چیز کو، دریافت کر کے فوراً اس کے اوپر ایمان لے آنا، وہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہم تو الحمدللہ ہمیں تو ایک دریافت ہے، ایک وراثت ہوتی ہے، ہمیں تو وراثت میں ساری چیزیں ملی ہیں۔ دریافت والے لوگ ہمیشہ گنے چنے چند ہوتے ہیں، وراثت والے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو پیچھے چلنا آسان ہوتا ہے، پہلا سٹیپ لینا مشکل ہوتا ہے۔ تو جو پہلا سٹیپ لیتا ہے پھر اجر بھی جو ہے وہ وہی پاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ پھر آگے اس کے دو گروہ بن جائیں گے۔ ایک گروہ ماننے والوں میں سے جو اللہ اس کے جو ہے وہ حق کو پا لیں گے اور مان لیں گے، ایک وہ ہو جنہوں نے حق دیکھا اور دیکھنے کے فوراً بعد پا لیا۔ دوسرے بھی ہیں، لیکن دوسرے وہ ہیں جو بعد میں جو ہے ان کے پیچھے جو ہے وہ ملے ہیں۔ تو یہاں پہ انہی تینوں گروہوں کے بارے میں سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ تو پہلی بات جو کہی گئی، وَكُنْتُمْ، اور ہو جاؤ گے تم، ازواجن ثلاثہ، تین گروہ، تم تین جوڑے بن جاؤ گے، تین گروہ بن جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس میمنہ لفظ کس سے ہے؟ یمین۔ یمین کس کو کہتے ہیں؟ دانے ہاتھ کو۔ کیا ہیں دانے ہاتھ والے؟ ایک تو اس سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ دانے ہاتھ والے وہ ہیں کہ جن کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، یا وہ دانے ہاتھ والے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں جانب جو ہے وہ جلوہ افروز ہوں گے، کہ اللہ کے اس کے دائیں جانب بیٹھے ہوں گے۔ عرب میں عام طور کے اوپر جو ہے وہ اس دائیں ہاتھ سے مراد جو ہے وہ خوش بختی، برکت، اچھا نصیب، اچھے معنوں میں اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ اسی میننگز میں لکھا گیا، برکت والے ہوں گے، کہ وہ اچھے نصیب والے ہوں گے، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں جانب جو ہے وہ ہوں گے۔ تو یہاں پہ پہلی بات کہی گئی، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس وہ دائیں ہاتھ والے۔ ما اصحاب المیمنہ، کیا دائیں ہاتھ والے ہیں، کیا شان میں ہیں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اللہ کی رحمتوں کے تلے سائے تلے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ اس کو استفہام تعجبی کہتے ہیں، کہ تعجب کے ساتھ وہ کیا ہیں دائیں ہاتھ۔ جب نہیں ہم کسی کی تعریف کرتے، ہم کہتے اچھا وہ کیا بات ہے اس کی۔ تو یہی بات ہوئی، فاصحاب المیمنہ، پس دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، کیا بات ہے ان کی، کیا اللہ کی رحمت کے جو ہے وہ امیدوار ہیں۔ وہ اصحاب المشأمہ، اور مشأمہ کس سے لفظ ہے؟ دیکھیے اس کا مادہ ہے شین حمزہ میم، یہ لفظ ہے شوم سے۔ اب میں آپ کو اس کا ایک اردو والا لفظ بتا دیتا ہوں، ساری عمر نہیں بھولے گا۔ ہم شومئی قسمت کہتے ہیں، معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ ہائے میری قسمت ہی خراب سی۔ تو یہاں پہ اس سے مراد جو ہے وہ بایاں لیا جاتا ہے، کہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں، بائیں کو جو ہے وہ عرب ہمیشہ منحوس سمجھتے تھے۔ وہ تو جب پرندے بھی اڑاتے تھے تو ان کو اوپر بھی جو دیکھتے تھے کہ پرندہ اگر بائیں جانب گیا تو اس کا مطلب کہ کم خراب ہے، دائیں جانب سے آیا تو دائیں جانب جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں شومئی قسمت، ہائے میری قسمت، اس کا معنی جو ہے وہ نحوست، بد نصیب، بد قسمتی، برا معنی میں جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ تو اب یہ دونوں معنی میں ہیں، ایک میں جو ہے وہ نیک بخت کا، فائدے کا، نفع کا، رحمت کا عنصر پایا جاتا ہے، اور دوسرے میں عنصر پایا جاتا ہے بد قسمتی کا، نحوست کا، برے حال کا۔ شومئی قسمت، ہائے میری پیڑی قسمت، جو ہم زبانی میں جو ہے وہ اکثر کہا کرتے ہیں۔ اور اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ یہ بھی استفہام تعجبی کے لیے استعمال ہوا ہے کہ کیا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں، جہنم میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، کیا برا حال ہے ان کا۔ یہ وہ لوگ مراد لیے گئے ہیں کہ جن کو ان کا اعمال نامہ جو ہے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو اللہ کے عرش کے بائیں طرف جو ہے وہ جہنم کی طرف جو ہے وہ ہوں گے، یہ جہنمی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ایسے ہی واصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے،
ما اصحاب المشأمہ، کیا حال ہے ان بائیں ہاتھ والوں کا۔ والسابقون السابقون، اور سابقون لفظ کس سے ہے؟ سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے، اور والسابقون السابقون، اور وہ سبقت لے جانے والے جو سبقت والے ہیں۔ سبقت لے جانے والے کون سے ہیں؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ جنہوں نے سب سے پہلے حق دیکھا، حق کو مانا، حق کو پا لیا اور حق کے ہو گئے، اپنے آپ کو حق کے حوالے کر دیا۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیل بحث ہے کہ حق والے کون سے ہیں۔ اولئک المقربون، یہی ہیں وہ جو مقرب ہیں، جو قریب ہیں، جو اللہ کا قرب والے ہیں۔ اب یہ اللہ کا قرب کیسے مل سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ میں، وَأَبْتَغُوا عَلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اسی کا وسیلہ، اسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا اس کا قرب تلاش کرو۔ اس کا قرب کس میں تلاش کرنا ہے؟ اس کا قرب تلاش کرنا ہے نماز میں، اس کا قرب تلاش کرنا ہے صدقات میں، اس کا قرب تلاش کرنا ہے جو ہے وہ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرو۔ اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے نفس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دو۔ جب تم سرنڈر کر دو گے تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ لے لو گے، اللہ کے جو ہے وہ نیک بندے جو ہے وہ بن جاؤ گے۔ اب انہی لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا گیا، ثم اورثنا الکتاب، اور ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو، اصطفینا، جن کو ہم نے چن لیا، جن کو چن لیا ہم نے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ ہم بھی اس ورثہ کی لسٹ میں شامل ہیں۔ یہ پیغام تو جو ہے وہ دیکھیے اس وقت کے لوگوں کو سنایا جا رہا تھا یہ کلام، لیکن یہ کلام رہتی دنیا تک کے جو روز اول سے لوگ پیدا ہوئے ہیں، آخرت تک جو لوگ دنیا میں آئیں گے ان سب کو جو ہے وہ سنایا جا رہا ہے۔ اور وارث بنایا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کو چن لیا ہم نے ان میں سے، فمنہم ظالم، کچھ تو اس میں سے ظالم ہیں، اس پیغام کو سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ تو ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ومنہم مقتصد، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو میانہ رو ہیں، موقع لگا تو مان لیا، نہیں موقع لگا تو نفس کی بات مان لی، جو میانہ رو ہیں۔ ومنہم، اور ان میں سے ایسے ہیں سابقن، سبقت لے جانے والے ہیں، بالخیرات، بھلائی کے کاموں میں، بالخیرات باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ جو ہے وہ سبقت لینے والے ہیں۔ اب یہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ ان کے بارے میں فرمایا گیا، اولئک المقربون، یہ وہ ہیں جو مقرب ہیں، اللہ کے قریب ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغوں میں ہیں وہ، جس کی تعریفیں، یعنی کہ ایک ہوں گے دو قسم کے، ایک وہ جو اللہ کے بالکل قریب ہوں گے، جن کے لیے جو ہے وہ اچھی والی جنتیں ہیں، A+ گریڈ ہے اس کا۔ کچھ ہیں جو دوسرے والے وہ بھی جنتی ہیں لیکن وہ نیچے والی جنتوں میں ہیں، یہاں پہ جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں۔ اب یہاں پہ جو بات آتی ہے سلاتن، سلاتن لفظ سے لام، اس کا معنی ہوتا ہے جماعت، گروہ۔ سلاتن من الاولین، بہت سے پہلے لوگوں میں سے، وقلیل، اور تھوڑے، من الآخرین۔ اب یہ ڈیفائن کرنا ہے ہم نے کہ پہلے کون سے ہیں اور بعد والے کون سے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہ اس سے مراد لیا کہ شاید جو پہلی امتوں والے میں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ بات ہو رہی ہے تو نہیں، کیونکہ اشرف امت تو امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس میں سے پہلے کون سے ہیں اور بعد میں کون سے ہیں؟ تو صحابی نے، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، خیر القرون قرنی، میرا زمانہ، میرا دور ہے، کیونکہ میں موجود ہوں، مجھ پہ اللہ کی وحی آتی ہے اور میں اگلا قرآن جو ہے تم لوگوں کو سناتا ہوں۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد ان کے آ کے ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کرام کا، اس کے بعد تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، جو پھر ان کے بعد آئیں گے، ثم الذین یلونہم، جو پھر ان کے بعد آئیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ فرما دی گئی۔ پھر ایک حدیث میں یہ بھی فرما دیا گیا کہ میری امت کی مثال جو ہے نا وہ بارش کی طرح کی ہے، کہ پتہ نہیں جو ہے وہ پہلی بارش کا پہلا جو ہے وہ پہلا اس کی جو ہے وہ بارش کا برسنا جو ہے وہ فائدہ دے جائے، یا درمیان والا دے جائے، یا آخری والا دے جائے، وہ مفید کون سا ہو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اب جو حق کی طرف سبقت لے گیا، کہ جس نے جس وقت حق کو پایا حق کے اوپر چل پڑا، اس نے کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں دی، اس نے سوچا نہیں اس کے اوپر، وہ بھی جو ہے وہ سبقت والے ہیں۔ اب ایک بات ویسے بھی ہے، جیسے میں نے عرض کیا
کہ دریافت والے کم ہوتے ہیں، پیچھے وراثت والے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آج کے دن میں کتنے مسلمان ہیں؟ 1.5 ارب، 1.5 ارب۔ اب 1.5 ارب میں سے شاید گنتی کے چند لوگ ہوں گے جو مقربین کی لسٹ میں شامل ہوں گے، جبکہ اس وقت کے دور میں جو صحابہ کرام تھے، جو قربانیاں انہوں نے دیں، کوئی سوچ سکتا ہے کہ ماں جو ہے وہ کافر ہے اور بیٹا جو ہے مسلمان ہے؟ ماں بھوک ہڑتال کر دیتی ہے کہ نہیں بھی میں نے نہیں کھانا تو مذہب کی طرف واپس نہ ہو جا جاؤ۔ انہوں نے کہا ماں کھانا نہیں کھاؤ، لیکن میری 100 مائیں بھی ہوتی تو میں اس دین پہ قربان کر دیتا۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے قربانیوں والے۔ باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، باپ مسلمان ہے، بھائی جو ہیں وہ، یہ قربانیاں۔ آج کسی سے جو مسلک پہ بات کر کے دیکھ لیں، مسلک پہ جو ہے وہ قتل و غارت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، کجا یہ کہ اپنا آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے اس کی طرف آنا، تو یہ تو پھر ظاہر ہے پھر حق بھی انہی کا ہی بنتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن اللہ تیری رحمت کے امیدوار تو ہیں ہم، کہ اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا ساتھ ہو سکے، لیکن تیری رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے، تیری رحمت کے امیدوار ہیں ہم کہ ہمیں بھی جو ہے وہ کسی طرح ان میں سے شامل کر لے۔ اور پھر ان کی مثال جو ہے وہ یہاں پہ سورہ توبہ میں بھی بتا دی گئی، والسابقون الاولون، وہ پہلے ہیں وہ جو سبقت لینے والے، من المہاجرین والانصار، جو مہاجرین میں سے تھے وہ انصار میں تھے۔ اور پھر اگلا آیت کا جو حصہ ہے نا وہ تھوڑی سی ہمیں روشنی دلاتا ہے، والذین تبعوہم بإحسان، جنہوں نے نہایت اچھے طریقے کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ اب ہم تو پیروی کرنے والوں میں بھی جو ہے وہ جس طرح کے ہیں وہ ہمیں خود پتہ ہے، تو اس کی رحمت کی امید ہی کر سکتے ہیں ہم کہ اس کی رحمت کی امید ہو اور اپنی طرف سے ہم کچھ کر لیں اور چلے جائیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کہ پیارے رسول نے فرمایا، جب یہ بات اتری نا، جس وقت آیا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، تو صحابہ کرام کے اوپر بڑا بوجھل سا لگا کہ پتہ نہیں ہمارا اس میں سے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ تو فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ جنت میں جو ہے وہ 1/3 میری امت ہوگی۔ نعرہ تکبیر بلند ہوا، فرمایا نہیں 1/3 نہیں، 2/3 میری امت ہوگی، آدھے سے زیادہ 120 صفیں ہوں گی، 80 صفیں جو ہے وہ میری امت کی ہوں گی، کیونکہ میری امت سب سے افضل ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک بات جو ہے وہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمائی کہ 70,000 بغیر حساب کتاب جائیں گے، اور ہر 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہیں پہ جو ہے وہ لگا کہ میری امت اس طرح آئے گی کہ آسمان کے کنارے بھر جائیں گے جس طرح رات چھا جاتی ہے، اور اس وقت جو جتنے فرشتے ہوں گے وہ کہیں گے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ محمد کی امت میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس میں سے مقام کس کا کیا ہے تو یہ ہم خود ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ سلۃ من الاولین بہت سے پہلے لوگوں میں سے ہوں گے، لیکن اس وقت تعداد بھی تو کم ہی تھی نا۔ اس وقت تعداد کتنی تھی مسلمانوں کی؟ 313 تو بدر میں گئے تھے، اس کے بعد ٹوٹل اس وقت کتنے لوگ تھے؟ آج 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو اس جنت کا ایک اچھا حصہ ان لوگوں سے ہوگا۔ اور اس کے بعد ہاں اس کو ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہر دور میں، ہر نبی میں، ہر امت میں جو پہلے ایمان لانے والے تھے وہ سب سارے جو ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ سارے جتنے صحابہ کرام ہیں، ہر نبی کے جتنے صحابی ہیں، جتنے حواری ہیں، جو پہلے لسٹ میں تھے وہ سارے کے سارے، صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد آپ کہہ لیں خدیجۃ الکبریٰ، حضرت علی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے تھے؟ 13-14 بندے جو آپ کے ساتھ تھے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے تھے؟ 80-82 لوگ۔ اسی طرح جو اولین میں سے تھے، اب اسی طرح جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ سب سے پہلے کون آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے؟ لوط علیہ السلام۔ تو جو پہلے ہیں وہ پہلے سارے کے سارے، ہر امت کے پہلے جو لوگ ہیں وہ اس سابقون میں شامل ہیں، اور جو باقی لوگ ہیں پیچھے آنے والے وہ بھی صالح ہیں، وہ صالح مومن ہیں۔ ان کے لیے کہا گیا ما اصحاب المیمنہ، اور کیا بات ہے ان کی جو ہے وہ دائیں ہاتھ والوں کی۔ تو ان کے لیے بھی تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی کہیں پہ جو ہے وہ اپنی رحمت کے چند چھینٹے برسا کے ان میں شامل کر لے۔ ہمارے اعمال تو نہیں ہیں، ہمارے کرتوت ایسے نہیں ہیں، لیکن اس کی رحمت کی امید تو کی جا سکتی ہے نا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، یہ دیکھ لیجیے یہ کھلی باتیں ہیں، اور یہ کھلی باتیں کل کو ہمارے سامنے ہوں گی۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور بات بھی یہی ہے کہ اچھے لوگ ایک سائڈ پہ، برے لوگ ایک سائڈ پہ۔
اچھے لوگوں کی کیٹیگرائزیشن کر دی کہ اچھا ان کو جو ہے وہ A+ گریڈ ملا، ان کو اچھی والی جنتیں ملیں گی، یہ بھی A میں پاس ہوئے ہیں لیکن ان کو اس سے نچلے والی جنتیں ملیں گی۔ تو ہم نے جنتوں کا بھی تذکرہ پہلے سورہ رحمان میں پڑھ لیا کہ جنتوں میں بھی فرق ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے ہم آگے فردر ڈیفائن کریں گے کہ ان سابقون ہیں جو سبقت لینے والے ہیں، ان کی جنتوں میں کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فیسیلیٹیشن دی ہوئی ہیں۔ ہو جائیں گے 3 گروہ، فاصحاب المیمنہ، تو دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، کیا بات ہے ان کی، کیا شان میں ہے ان کی، کیا عزت و تکریم ہو رہی ہے ان کی دائیں ہاتھ والوں کی، اللہ کے عرش کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اور مجھے بات یاد آ گئی کہ دائیں والوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں کروٹ سے پیدا کیے گئے تھے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ ہؤلاء للجنت، کہ یہ وہ ہیں جو جنتی لوگ ہیں اور جو بائیں کروٹ سے پیدا کیے گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت ہؤلاء للنار، یہ وہ لوگ ہیں جو نار کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جو جہنمی ہیں۔ تو یہ بھی ایک حدیث ہے۔ باقی وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت ایک بارش کی طرح ہے، پتہ نہیں کون سا قطرہ جو ہے وہ کسی چیز کو فائدہ دے جائے، تو جو فائدہ دے گیا وہی جو ہے وہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ دائیں ہاتھ والوں میں آ جائے گا، وہی جو ہے وہ آگے مقربون میں آ جائے گا۔ طریقہ کیا ہے کہ اپنا تن من دھن اللہ کے اس دین کی خاطر جو ہے وہ نچھاور کر دیں۔ ہم نے نچھاور کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو اس کو صرف ثواب کے لیے پڑھ لگتے ہیں، باقی تو ہم کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ کیا ایفرٹس ہیں ہماری اس دین کو جو ہے وہ آگے راج کرنے کے لیے؟ ہم تو قرآن اپنی اولاد کو نہیں پڑھا سکتے، ہم نے کسی اور کو کیا پڑھانا ہے؟ ہم تو اپنے اوپر خود نہیں پڑھ سکتے، اپنے آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ ما اصحاب المیمنہ، کیا بات ہے ان کی دائیں ہاتھ والوں کی، واصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے ما اصحاب المشأمہ، کتنے برے عذاب میں شکار ہے، کیا حال ہے ان کا، آگ میں جل رہے ہیں۔ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون، اور سبقت لینے والے، کیا بات ہے ان کی سبقت لے جانے والوں کی، یہ ہیں جو اللہ کے سب سے پسندیدہ بندے ہیں، جو اللہ کے قرب میں جو ہے وہ اللہ کے قریب ہیں وہ سارے۔ اولئک المقربون، یہی وہ لوگ ہیں جو قریب ہیں اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں ہیں وہ۔ سلۃ من الاولین، سلۃ بہت سے ہیں پہلوں میں سے، وقلیل من الآخرین، اور چند ایک ہیں جو آخری لوگوں میں سے بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان میں سے کر دے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ کل ہم اس کی جن جنتوں میں یہ ہیں ان جنتوں کا تذکرہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ۔